جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ جیسے آپ جانتے ہیں اس وقت افغانستان ہی کا مسئلہ پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں دوحہ میں بہت سی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ دو ملاقاتیں خاص طور پہ جس کی بڑی امپورٹنس ہے وہ ہے جو قطر نے ارینج کی۔ پہلی ملاقات ہوئی جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز ہیں افغانستان کے، ایک ملاقات ہوئی 10 اگست کو، اور اس میں جو ممالک شامل تھے ان میں چین، ازبکستان، امریکہ، پاکستان، برطانیہ، قطر، UN اور EU۔ یہ ملاقات ہوئی، اور پھر ایک اور ملاقات ہوئی 12 اگست کو۔ ان میں جو ممالک شامل تھے ان میں جرمنی، انڈیا، ناروے، قطر، تاجکستان، ترکی، ترکمنستان، US اور UN۔ ان دونوں جو ہیں ڈیلیگیشنز آپ کہہ لیجئے، یہ جو دو ملاقاتیں ان کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں طالبان ڈیلیگیشن کے ساتھ ہی وہاں دوحہ میں، اور جو افغانستان کا ہائی نیشنل ریکنسیلیشن کونسل ہے جس کے چیئرمین عبداللہ ہیں، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 10 اگست کی ملاقات میں اور 12 اگست کی ملاقات میں، ان دونوں ملاقاتوں میں روس کے جو اسپیشل انوائے ہیں ضمیر کابلوف وہ شامل نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ملاقات میں بھارت تھا 12 اگست کو، اس ملاقات میں نہ چین تھا اور نہ پاکستان۔ تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کل، بلکہ آج ہی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ قطر نے ایشو کی ہے، چیئرمین اسٹیٹمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی جو کہ تمام ممالک جنہوں نے یہ میٹنگز اٹینڈ کی ان کی طرف سے ہوتی تو اس کی پھر اہمیت اور ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیئرمین اسٹیٹمنٹ ہے، چیئرمین ان کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین کا جو سینس ہے ان میٹنگز میں، اس کے بعد کیا اتفاق ہوا ہے، کن چیزوں پہ زور دیا گیا۔ یقینی طور پہ چیئرمین جو ہوتا ہے، اس کیس میں قطر تھا دونوں ملاقاتوں میں، تو اس نے باقی ممالک کو بھی دکھائی ہوگی یہ ایشو کرنے سے پہلے، لیکن بہرحال اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو کہ ایک مشترکہ اعلامیہ کی ہوتی ہے یا ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جو ہیں آپ کہہ لیجئے کہ 9 پوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ پہلے تو یہی کہا گیا کہ جی پیس پروسیس جو ہے اس کو تیز کرنا چاہیے، اور یہ بڑا ضروری ہے، اور ایک جو ہے اعتماد کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ طالبان کو بھی اور تمام سائڈز کو کہ آپ وائلنس ختم کریں، وائلنس کو روکا جائے۔ اور پھر زور دیا گیا کہ جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے اس پہ توجہ دی جائے، اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے جو چیدہ نکات ہیں وہ کیا ہوں گے۔ ایک تو انکلوسیو گورننس ہوگی، تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے، اور پھر جو ہے انسانی حقوق اور اقلیتوں کے جو حقوق ہیں، خواتین کے اور اقلیتوں کے خاص طور پہ اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور یہی ہے کہ ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ معرض وجود میں آئی جائے گی، اور پھر افغانستان جو ہے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ جو 7واں پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، بلکہ 7واں اور 8واں پوائنٹ، دونوں پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں، کہ ہم کسی ایسی حکومت کو افغانستان میں تسلیم نہیں کریں گے اگر وہ طاقت کے ذریعے آتی ہے، وائلنس کے ذریعے آتی ہے، ملٹری فورس کے ذریعے آتی ہے۔ اور پھر اگلے ہی پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ریکنسٹرکشن کی اگر اسسٹنس مدد ہم دیں گے افغانستان کو، تو وہ اس سے مشروط ہوگی کہ جو سیٹلمنٹ، جو حکومت ہو افغانستان میں، وہ براڈ بیسڈ ہو اور وہ ایک وائبل پروسیس کے ذریعے سے آئی ہو۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر افغانستان میں صرف طالبان اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں تو پھر شاید ان کو ریکنسٹرکشن کا جو ہے اسسٹنس نہیں ملے گی۔ اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمینی جو حالات ہیں وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ طالبان کے حق میں جا رہے ہیں۔ آج اس وقت تک 14 جو صوبے ہیں 34 میں سے 14 صوبے طالبان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ
پچھلے 1-2 ہفتوں ہی میں ہوا ہے، اور لگتا کچھ یہ ہے، اور چونکہ غزنی میں اب قبضہ ہو گیا ہے تو غزنی اور یہ جو باقی علاقے ہیں تو بہت کابل کے قریب ہی ہیں، تو لوگوں کا کہنا تو یہی ہے جو وہاں اینالسٹ بیٹھے ہیں کہ کابل بھی کسی وقت بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ہرات جو کہ جہاں پہ اسماعیل خان گورنر تھے وہاں سمجھا جاتا تھا کہ بہت ٹف ٹائم دیا جائے گا طالبان کو، وہاں تو کوئی خاص مزاحمت نہیں ہوئی، اور بلکہ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ اسماعیل خان کو طالبان نے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ تو اب قندھار بھی آلموسٹ طالبان کے کنٹرول میں آئے ہی چاہتا ہے، اور اس کے بعد اور قندھار آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور ہرات تیسرا بڑا شہر، تو اگر 2 بڑے شہر طالبان کے پاس آ گئے، اور قندھار اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے ناظرین کہ جو طالبان کی موومنٹ ملا محمد عمر کے زمانے میں وہ قندھار ہی سے شروع ہوئی تھی، اور قندھار ہی جو ہے اس کو دارالحکومت کے طور پہ ٹریٹ کرتے تھے، بلکہ مجھے بھی اس زمانے میں پاکستان میں اس وقت زمانے میں ڈائریکٹر افغانستان تھا، تو مجھے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ قندھار بھی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کی جو اس وقت طالبان کی لیڈرشپ تھی ان سے ہی ملاقات کا موقع ملا۔ تو قندھار بنیادی بہت اہمیت کا حامل ہے طالبان کے لیے، اگر ان پہ پورا کنٹرول ہو جاتا ہے، جو کہ وہاں سے جو خبریں مل رہی ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ آج 13 اگست ہے، آج کے دن قندھار بھی ٹوٹلی کنٹرول میں آ جائے گا۔ اب جو کابل رہ گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ کس حد تک ایئر سپورٹ دیتا ہے، جو ایئر سپورٹ دیتا ہے کابل کی حکومت کو، کیونکہ اگر ایئر سپورٹ ملتی ہے تھوڑا بہت ڈیلے ہو جائے گا، لیکن بہرحال اب لگتا یہی ہے کہ مومنٹم طالبان ہی کی سائڈ پہ۔ ہمارے انٹرسٹ میں آبویسلی یہی ہے کہ بلڈ شیڈ نہ ہو، افغانستان ہمارا ہمسایہ بردر ملک ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہاں بلڈ شیڈ ہو، لیکن سب سے بنیادی جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ اشرف غنی کو ریزائن کرنا چاہیے، ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، کیونکہ اب لگتا یہی ہے کہ حالات ان کے قابو سے باہر، جتنا زیادہ وہ رہیں گے اور خون بہے گا، تو افغانستان کے حق میں بھی یہی ہے اور تمام اس خطے کے حق میں بھی یہی ہے کہ اشرف غنی فوری طور پہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں، اور پھر طالبان کی بھی حکومت بن جاتی ہے تو ان کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ ایک براڈ بیسڈ حکومت ہونی چاہیے، اور میرا خیال یہی ہے کہ اس دفعہ طالبان سے جو وائبز مل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ تمام ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، گو کہ ان کا جو اصل ہدف ہے وہ یہی ہے اسلامک ایمریٹ افغانستان کا قیام۔ تو اب دنیا جو بھی کہے، طالبان نے پرسیورنس دکھائی ہے، کمٹمنٹ دکھائی ہے، اور اب جب کہ ان کو کامیابی سامنے نظر آ رہی ہے تو ان کے لیے یہ کوئی منطقی بات نہیں ہے کہ وہ کمپرومائزز کریں، لیکن بہرحال انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں مجھے جو لگتا یہی ہے کہ اصل بات تو ہر انڈیویجول کنٹری اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن جہاں تک ریکگنیشن کی بات ہے، اگر طالبان کی حکومت آئی جاتی ہے تو پھر جو ریجنل کنٹریز ہیں، خاص طور پہ رشیا، چائنا، پاکستان، قطر فار دیٹ میٹر، کیونکہ سعودی عرب تو اس وقت لگتا نہیں ہے کہ ان میٹنگز میں اتنا انگیجڈ ہے یا ان ایشوز میں، تو پھر دیکھیں گے کہ ریجنل کنسنسس کیا بنتا ہے، تو اور پھر یو این کس طرح ایکٹیو ہوتا ہے، اور خاص طور پہ چائنا کا پھر کیا رول ہوتا ہے بحیثیت ایک پرماننٹ ممبر کے۔ تو یہ بہت سے ایفس اینڈ بٹس ہیں، لیکن سچویشن بہرحال اس وقت طالبان کے حق میں ہی ہے۔ دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔